دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہے گی. ہم تمہیں آزماتے رہیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, پیسے کے نقصان کے ذریعے, جانوں کی ہلاکتوں کے ذریعے. تمہاری معیشت تباہ ہوگی, پھلوں کی ہلاکتیں ہوں گی. تو آج جو وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ بھی ایک اس کی مثال ہے. یہ کیا ہے؟ جانیں ہلاکتوں میں آ رہی ہیں, معیشت تباہ ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشیں آتی رہیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزماتے رہیں گے, لیکن اس آزمائش میں واویلا نہیں مچانا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیں. اب آپ بتاؤ, غیر مسلم کے پاس تسلی کی ایسی آیتیں ہیں, وہ تو بیچارے پاگل ہوئے ہوئے ہیں, جو نہیں بھی مرے وہ ڈپریشن سے مر رہے ہیں. تو آپ احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کریں, لیکن ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے. اور صبر کیسے کرنا ہے اس کا اللہ نے بہترین نسخہ بیان کر دیا. فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ, جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, یعنی کوئی خوف یا بھوک, معاشی ترقی نہ ہو رہی ہو, معاشی نقصان ہو رہا ہو, یا جانیں ہلاک ہو رہی ہوں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں. ظاہر ہے جب اللہ کے لیے تو اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے ہمارے ساتھ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. کیا مطلب؟ بھائی خوشی میں ہو, غم میں ہو, جانا تو ادھر ہی ہے. تو اگر ہم غم میں صبر کریں گے, جب اس کے پاس جائیں گے تو اس کا ہمیں نعم البدل عطا کرے گا, بدل عطا کرے گا. یہ دو چیزیں سوچ کے ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے لیے ہی. دیکھیں کافر کیا سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس زمین کا بے لگام بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ بیٹھی تھیں, اپنی معاشی ترقی پہ ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں. ایک چھوٹا سا وائرس, آپ کو پتہ ہے یہ جو کرونا وائرس ہے نا, میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے, سائنسدانوں سے بھی کچھ ورکشاپ لی ہے میں نے, کہ یہ بیکٹیریا سے 200 گنا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے ایک عام وائرس سے, یعنی ایک عام جرثومے سے. کتنا چھوٹا ہے, اور آپ اس کی بدماشی دیکھیں. اتنا چھوٹے سے وائرس کمبخت نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کل ہمارے کسی ریلیٹیو نے بتایا امریکہ سے کہ 1.5 کروڑ لوگ امریکہ میں بے روزگار ہو گئے ہیں, اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا. یو اے ای نے, بہت ساری کمپنیاں یو اے ای میں بند ہو گئیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ابو ظہبی میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھے, ان کو لیٹر مل گیا کہ بھئی آپ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے. تو ایک چھوٹا سا وائرس, تو یہ کیا ہے, دنیا میں انسان اپنے آپ کو بے لگام بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اکڑ دکھانا شروع کر دیتا ہے. میں یوں, میں یوں, میں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا, میں نے سمندروں کو مسخر کر لیا, سمندروں کو اپنے تابع بنا لیا. تو اللہ نے فرمایا بھائی ہم تمہیں آزماتے رہیں گے اور تمہیں تمہاری اوقات دکھاتے رہیں گے. تو جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے یہ تو نارمل ہے, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے لیے, بھائی ہم تو کہتے ہی نہیں کہ یہ زمین ہماری ہے, ہم تو خود اپنے نہیں ہیں, ہم خود کسی اور کے ہیں. تو یہ زمین ہماری کہاں سے ہو گئی, یہ معیشت ہماری کہاں سے ہو گئی, یہ ترقی ہماری کہاں سے ہو گئی. ایک آدمی خود کسی اور کا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ موبائل میرا ہے. تو بھائی تم تو خود اپنے نہیں ہو, تمہیں تو ایک چیز میں اختیار نہیں ہے, تو یہ چیزیں تمہاری کہاں سے ہو گئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تسلی رکھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے ہیں. اور ایک تسلی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا. انا الیہ راجعون, ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی, فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا, ایک کانٹا بھی تمہیں لگتا ہے نا, اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گناہ معاف ہوتا ہے اور اللہ تمہیں نیکی دیتے ہیں. تو جب ایک کانٹا لگنے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں اور نیکیاں مل رہی ہیں, تو ایک وائرس اور ایک وبا میں جو ہمیں ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن پہ اگر صبر کریں گے احتیاطی تدابیر کے ساتھ, تو پھر یہ کتنی بڑی فضیلت کا ذریعہ بن جائے گی. تبھی صحابہ کرام میں جب طاعون پھیلتا تھا وہ ٹینشن نہیں لیتے تھے, بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی شہادت کا اجر ملے گا. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, خوش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں آپ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اعتدال کے راستے سے ہٹتے ہیں کہ وہ خود سے بیمار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہو, آپ پوری احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہو, لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں صبر کرنے پر اجر بھی ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. اور ایک آزمائش جو انسان کی اپنی حماقتوں کا نتیجہ ہو, تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اکثر اس میں انسان کو صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی. اور جیسے دیکھیں کوئی اللہ کسی کو مار دے تو موت ہے, لیکن کوئی خود اپنے آپ کو مار دے تو خودکشی ہے. ایک ہی عمل ہے لیکن ایک حرام ہے اور ایک اللہ کی طرف سے ہے, اس میں صبر پہ ثواب ملتا ہے. انسان کی جو ہے نا وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے, اپنے اعمال کا حساب کا وقت آ جاتا ہے اس کے پاس, لیکن خودکشی کرے گا تو حرام موت مرے گا. تو اس لیے دو چیزوں کو خلط مت نہیں کرنا چاہیے.